وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. آج انشاءاللہ رب العالمین ایک نیا باب، نیا چیپٹر، باب الغسل و حکم الجنوب، غسل کا بیان اور غسل کہاں کہاں اور کب ضروری ہے، کب مستحب ہے، اور جنوبی کا حکم کیا ہے، اس کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس طرح کی روایات انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ آج سماعت کریں گے، سنیں گے۔ اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ جنوبی اس حالت کو کہتے ہیں کہ مرد و عورت میں کسی کو نائٹ فال ہو جائے یا اسی طریقے سے ریلیشن میں آ جائیں تو ایسی حالت کو جنابت کی حالت کہتے ہیں، ایسی حالت کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، روایات کو پڑھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ یہ روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، سعد بن مالک بن سنان آپ کا نام ہے، اور فقہائے اور فقہائے صحابہ میں، علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور کثرت سے روایات آپ سے مروی ہیں۔ 1170 روایات آپ سے مروی ہیں، یعنی 7 ان صحابہ کرام میں آپ شامل ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے۔ پہلا جو ماء ہے الماء، اس سے مراد عام واٹر ہے، عام پانی ہے، اور دوسرا جو ماء ہے اس سے مراد سیمن ہے، منی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال خروج منی سے ہے، منی کے نکلنے سے ہے، یعنی الماء من الماء، یعنی پانی کا استعمال کب ہوگا؟ جب سیمن اور منی نکل جائے گی، یعنی جب تک منی کا خروج نہ ہو، منی اور سیمن نہ نکلے، اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس روایت کا مطلب ہے، اور اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ انما الماء من الماء، حصر کے ساتھ، یعنی اسی وقت غسل واجب ہوگا، غسل فرض ہوگا جب سیمن نکلے، جب منی نکلے، اگر نہیں نکلی تو غسل واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ آگے کی جو روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، منی کا نکلنا، سیمن کا نکلنا یہ ضروری نہیں۔ یہ دونوں روایات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔
آگے کی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق علیہ وزاد مسلم وان لم ينزل۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت کے چاروں زانو ہو کر کے بیٹھ جائے، عورت کے چاروں زانو ہو کر کے بیٹھ جائے، اب اس سے بہت سارے علماء کہتے ہیں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دونوں ران اور دونوں پیر مراد ہیں۔ المہم یہ ہے کہ جب آدمی ایسی حالت میں اسے ریلیشن بنانے سے کنایا ہے کہ اذا جلسا بین شعبها الاربع، جب کوئی شخص عورت کے چاروں زانو ہو کر بیٹھ جائے، ثم جہدا، پھر حرکت کرے یعنی پینیٹریشن کرے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ اور امام مسلم نے یہ زیادہ کیا ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو، اگرچہ منی نہ نکلے، تب بھی صرف پینیٹریشن سے کیا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلے کی روایت ہے، اس سے پہلے والی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل اسی وقت واجب ہوگا جب سیمن اور منی نکلے گی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، غسل اسی وقت واجب ہو جائے گا جب پینیٹریشن ہو جائے۔ تو بظاہر دونوں روایت میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے، تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پہلے کی روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، وہ شروع اسلام میں ایسے ہی تھا، کہ غسل اس وقت واجب ہوتا تھا جب منی نکلتی تھی، جب سیمن نکلتا تھا۔ صرف پینیٹریشن سے، میاں بیوی کے مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کا ثبوت کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ امام احمد نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان الفتیا التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد۔ کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جو فتویٰ تھا، پہلے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب منی نکلے گی، جب سیمن نکلے گی تبھی غسل واجب ہوگا، اور یہ رخصت تھی، ایک آسانی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع اسلام میں دی تھی۔ یعنی شروع زمانے میں، اول اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ غسل اس وقت واجب ہوگا جب سیمن نکلے، جب منی نکلے، اگرچہ ملنے سے، ملنا صرف دونوں کے مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ غسل اس وقت واجب ہوگا جب سیمن اور منی نکل جائے۔ کہتے ہیں یہ شروع اسلام میں ایسے ہی تھا۔ ثم امر بالاغتسال بعد، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کرنے کا حکم دیا، غسل کرنے کا حکم دیا۔ جمہور علماء کی رائے ہے کہ پہلے کی جو روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی ہے۔ یعنی شروع اسلام میں ایسے ہی تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ میاں بیوی کے صرف میلاد پر لینے سے، مل جانے سے، شرمگاہ سے مل جانے سے غسل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہی ہے، اور اس طرح کی کئی روایات احادیث کے اندر موجود بھی ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختنے سے مل جائے، شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو غسل کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ نائٹ فال کا ہے تو ایسی صورتحال میں غسل اسی وقت واجب ہوگا جب واقعی طور پہ سیمن اور منی پائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی خواب میں کچھ دیکھے تو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ واقعی طور پہ منی کا اخراج نہ ہو، منی نہ نکلے، سیمن نہ نکلے۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم اس بات پر محمول کر سکتے ہیں اور اس بات میں استعمال کر سکتے ہیں کہ عام جو نائٹ فال ہے
اس میں غسل اسی وقت واجب ہوگا جب منی نکلے گی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملے تو اگرچہ منی نہ بھی نکلے، صرف ختنہ ختنے سے مل جائے، شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے، تو غسل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. خلاصہ کلام کیا ہے دونوں روایات کا؟ دونوں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے آپسی ملاپ سے، ملنے جلنے سے اور شرمگاہ کا شرمگاہ سے مل جانے سے غسل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. غسل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کی زبان میں، عرب کی لینگویج میں جو جنابت ہے وہ صرف جمع پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جنابت کی حالت میں ہے، اس میں منی کا نکلنا نہ نکلنا یہ امپورٹنس اور اہم نہیں ہوتا تھا. اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور بعد میں آنے والی روایت سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ عام نائٹ فال میں معاملہ یہ کہ جیسے کوئی آدمی خواب میں کچھ دیکھا تو صبح اٹھنے کے بعد یا جب بھی اس کی نیند کھلتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بلل تری پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے. اگر سیمن کے قطرات، منی کے قطرات پائے جائیں گے تو اس پر غسل واجب ہوگا، اور اگر نہیں پائے جائیں گے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس نے خواب میں کچھ دیکھا ہے، اس بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. آگے کی روایت دیکھیں. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم وهي امرأة ابي طلحة قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. الحدیث متفق علیہ. یہ روایت دیکھیں کافی اہم روایت ہے اور اس سے دین کے بہت سارے بنیادی مسائل ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں. روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس سے پہلے آپ کا ذکر ہو چکا ہے. ہند نام ہے آپ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری اور آپ کی ماں ہیں اور بڑی ہی عالمہ فاضلہ خاتون میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد سن 4 ہجری میں شوال کے مہینے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور بڑی ہی علم والی خاتون تھیں. وہ کہتی ہیں کہ ان ام سلیم وہی امرات و ابی طلحہ. ام سلیم یہ کافی مشہور ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم لوگ واقف ہوں گے اور بار بار ان کا نام بھی آ رہا احادیث کے اندر. یہ ان کی والدہ تھی ام سلیم. نام ان کا رومیسہ بنت ملحان ہے اور جنتی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں رومیسہ بنت ملحان یعنی انس ابن مالک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دیکھا تھا. یہی ام سلیم کو دیکھا تھا. ام سلیم کو یہ جنتی صحابیہ ہیں، بڑی ہی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والی تھی. اور اپنے بیٹے انس ابن مالک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ آپ میرے اس صاحبزادے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور نکاح میں جو مہر قرار دی گئی وہ یہ کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ام سلیم نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، وہی میری مہر ہو جائے گی. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اس طریقے سے ایک بہترین زندگی ان لوگوں نے گزاری. بہت سارے مواقع ہیں، ان کے واقعات ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے کے بہت ساری یعنی عورتوں کے لیے خاص طور سے ان کی زندگیوں میں بہت سارے نمونے موجود ہیں کیونکہ ان کی زندگی صبر سے، عظمت سے اور دوسری چیزوں سے کیا ہے، پر ہے بھری ہوئی ہے.
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم جو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا ہے۔ دیکھیے کتنا بہترین پریفیس اور مقدمہ باندھا انہوں نے۔ ان کو ایک ایسا سوال کرنا تھا جس سوال کے کرنے میں عام طور سے عورتوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب وہ سوال مردوں سے کیا جائے تو مزید شرم بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مسائل دین کے ہیں، اور دین کے معاملے میں شرم کرنا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے، اور یہ انسان کے بزدل ہونے کی نشانی ہے۔ وگرنہ اسلام تو شرم و حیا کا دین ہے، لیکن شرم دین کے سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصاریوں کی بیویاں بہت ہی بہتر بیویاں، ان کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء من التفقہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ حاصل کرنا، دین میں ان کو حیا جو ہے، حیا اور شرم انہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ یعنی دینی مسائل چاہے ان کے اپنے ذات سے متعلق ہو، عورتوں کے پرسنل معاملات ہوں، پرائیویٹ معاملات ہوں، ان تمام معاملات کو بھی وہ دین، چونکہ دین ہوتے ہیں اس لیے بغیر کسی شرم و حیا کے اسے سیکھ لیتی ہیں۔ تو دین کے مسائل کو سیکھنا اگرچہ اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جسے عام طور سے لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن دینی معلومات اس کے متعلق ہونی نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ تو ایسے مواقع پر شرم جو ہے کرنا، حیا کرنا، یہ ایک اچھی صفت نہیں، ایک بری خصلت اور صفت شمار کی جائے گی۔ تو دیکھیے کتنی بہترین انداز میں انہوں نے سوال کرنا شروع کیا اور کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین حق سے نہیں شرماتا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ چیزیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ پھر سوال کرنا شروع کیا کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، کیا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ احتلام سے ہو جائے؟ جب وہ احتلام سے ہو جائے، یعنی اگر عورت کو بھی نائٹ فال ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ کیونکہ عام طور سے نائٹ فال کا معاملہ زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے آئے گی کہ ان کو تعجب بھی ہوا کہ جیسے مردوں کیا نائٹ فال ہوتا ہے، کیا عورتوں کیا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ عورتوں کیا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن وہ آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ کیا عورتوں پر بھی غسل واجب اور ضروری ہے جب اسے احتلام ہو جائے، جب اسے نائٹ فال ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی سیمن اور منی کو دیکھ لے تو اس پر بھی کیا ہے، غسل واجب ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مردوں کے ہاں نائٹ فال ہوتا ہے، سیکسول ڈسچارج ہوتا ہے، ایسے عورتوں کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ بس یہ معاملہ ہے کہ مردوں کے ہاں زیادہ اور عورتوں کے ہاں کم ہے۔ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ دین کے مسائل میں آدمی کو کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان مسائل میں جن کا تعلق عام طور سے شرم و حیا سے ہے، جب صحابیات نے ان مسائل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے تو وہ مسائل جو کامن مسائل ہیں، نماز روزوں کے اور دوسرے، تو اسے سیکھنا اور جاننا کس قدر ضروری ہوگا، یہ بات معلوم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں اسے اچھے انداز میں پوچھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو اور دین پر صحیح طریقے سے عمل ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس طرح کے مسائل جو ہے اگر عورتوں کے پاس علم ہو تو ان سے عورتیں ڈسکس کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تاہم اگر ایسی عورتیں نہ مل سکیں تو مردوں سے یا کسی اور کے ذریعے سے یہ سوالات کیا ہے،
معلوم کیے جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ڈائریکٹ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ دین سیکھنے میں کوئی بھی شرم و حیا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات دین کے معاملے میں کس قدر بیدار تھیں کہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے مسائل کیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ آگے کی روایت دیکھیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وزاد مسلم فقالت سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه۔ یہ روایت دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے متعلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے متعلق فرمایا، ترى في منامها ما يرى الرجل، کہ عورتیں بھی خواب میں وہی کچھ دیکھتی ہیں جو مرد دیکھتا ہے۔ عورتیں خواب میں وہی کچھ دیکھتی ہیں جو مرد دیکھتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر عورت بھی وہی کچھ دیکھے خواب میں جو مرد دیکھتا ہے تو عورت کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غسل کرے، وہ غسل کرے۔ یعنی عورت اگر خواب میں کچھ دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے تو وہ غسل کرے، لیکن شرط یہی ہے کہ سیمن کا منی کا نکلنا واضح ہو۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور امام مسلم میں یہ زیادہ ہے، فقالت ام سلمہ، دیکھیے یہی روایت ذکر کر رہا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری اور آپ کی ماں ہے، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کیا عورت کے یہاں بھی سیکسول ڈسچارج ہوتا ہے؟ کیا عورت کے یہاں بھی نائٹ فال ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، کہاں سے جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ یعنی بچہ جو کبھی ماں کی طرف ہوتا ہے، کبھی باپ کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی ماں سے ملتا ہوا، کبھی باپ سے ملتا ہوا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ جو شکل و صورت ملنے کی بات ہے اور دوسری چیزیں ملنے کی بات، یہ کہاں سے ہو؟ اور یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الشبہ فی الولد فإن الرجل اذا غشی المرأة فسبقها ماؤه كان الشبہ له، کہ مرد عورت جب ملتے ہیں اور مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبْهُ لَهَا، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو لڑکا جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں سے ملتا جلتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عام بات ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو جو مشابہت آتی ہے مردوں میں بچوں میں، کبھی وہ باپ کی طرف اور کبھی ماں کی طرف زیادہ ملتے ہیں، تو اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ریلیشن کے وقت جس کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ اس کی شکل و شباہت کو آ جاتا ہے۔ بہرحال تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، اولاً تو سیکسول ڈسچارج عورتوں کیا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ بتاؤ کہ بچہ کبھی ماں کی شکل کا کبھی باپ کی شکل کہاں سے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اسی پانی کے سیمن کے منی کے غالب ہونے کی وجہ سے ہے کہ جس کا پانی غالب ہو جاتا ہے بچہ اسی کی شکل کو کور کر لیتا ہے۔ آگے کی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه ابو داود وصححه ابن خزیمہ۔
یہ روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ بڑی ہی عالمہ فاضلہ خاتون ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کوٹ کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کرتے تھے، 4 ریزنز کی وجہ سے غسل کرتے تھے. من الجنابہ، جب آپ جنبی ہوتے تو غسل کرتے، ویوم الجمعۃ، اور جمعے کے دن غسل کرتے، ومن الحجامۃ، اور حجامہ آپ کرائے ہوتے تو آپ غسل کرتے، ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل کرتے. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے مصعب بن شیبہ اور محدثین کی عدالت میں یہ راوی ضعیف ہے. محدثین کی عدالت میں یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنابت سے غسل کیا جائے گا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جنبی پر غسل کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. واجب اور ضروری ہے. جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس میں اختلاف ہے. آگے آنے والی روایت میں اس کا ذکر انشاءاللہ آ رہا ہے. تیسری جو بات ہے ومن الحجامہ، ومن الحجامہ، حجامہ سے غسل واجب ہے کہ نہیں؟ حجامہ سے غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کیا، احتجامہ وصلی ولم یتوضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کرایا اور نماز پڑھی اور وضو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وضو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اس روایت میں بھی بہرحال کلام. المهم یہ ہے کہ حجامہ کرانے سے غسل کی ضرورت نہیں ہے. ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے سے، میت کو غسل دینے سے. اس سلسلے میں بات گزر چکی ہے کہ جو آدمی غسل دے میت کو اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، تاہم مستحب ہے. اگر کوئی آدمی کسی میت کو نہلائے اس کے بعد اس کا غسل کر لینا یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس پر واجب اور ضروری نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے. اولاً یہ روایت ضعیف ہے. 2 چیزیں، حجامہ اور میت کو غسل دینے سے، غسل حجامہ کرانے سے اور میت کو غسل دینے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر چاہے تو کر سکتا ہے، مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے. البتہ جنابت سے غسل کرنا واجب اور ضروری، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنے کے متعلق اختلاف ہے، آگے انشاءاللہ روایت آ رہی ہے تو اس موقع سے گفتگو ہوگی. آگے کی روایت دیکھیں. یہ روایت یہ کہ اگر کوئی آدمی، کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے؟ کوئی کافر اگر مسلمان ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. بہت سارے تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو غسل کرنے کا حکم دیا ہو، الا یہ کہ آدمی ایسی حالت میں اسلام قبول کرے کہ اسے غسل کی ضرورت ہو، جیسے نائٹ فال ہوا ہو، جیسے جنبی ہو، یا جیسے اور کوئی دوسرا معاملہ ہو، ہاں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اسے غسل کرنا ہے. لیکن اگر وہ صرف کافر کا مسلمان ہو جانا تو کیا اسے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ غسل کر لے. روایت دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
في قصة ثمامة بن أسال رضي الله تعالى عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں، ان کے واقعے میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا جب وہ اسلام قبول کر لیے کہ وہ غسل کریں. تو یہ روایت امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہے، لیکن اصل روایت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اصل روایت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہیں جنہیں صحابہ کرام نے پکڑا تھا، اور یہ اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے اور عزت اور ریسپیکٹڈ انسان تھے. انہیں صحابہ کرام پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھا گیا تھا. ثمامہ بن اسال کو ہی مسجد نبوی کے پلرز میں باندھ دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور ان سے پوچھتے تھے، خیر خیریت معلوم کرتے تھے. پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام لانے سے پہلے میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کا چہرہ ناپسندیدہ نہیں تھا، آپ کے شہر سے زیادہ کسی کا شہر ناپسندیدہ نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن اب میں اسلام کے دامن میں جب آ گیا ہوں تو مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ پسند نہیں، آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین پسند نہیں، اور آپ کے شہر سے زیادہ کسی کا شہر پسند نہیں ہے. 3 روز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھوڑ دیا، بطور احسان انہیں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا تھا. مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. یعنی 3 دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا تو بجائے یہ کہ وہ اپنے قبیلے میں چلے جائیں، اپنی بستی میں چلے جائیں، اسلام کی آغوش میں آ گئے اور گویا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. یعنی آپ نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن میں تو آپ کا ہو گیا ہوں. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، کیا جیل میں بند ہونا ہو، کیا رہائی. یعنی سبب تو میں آپ پہ قربان ہوں، آپ پہ قربان ہوں. تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور جب جانتے ہیں مسیلمہ کذاب وغیرہ کا جو فتنہ، مسیلمہ کذاب کا خاندان، ان کا خاندان ایک ہی تھا، بہت ہی ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا، بہت ہی ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا اور بہت بہادری کا ثبوت دیا تھا. ڈٹے رہے اسلام پر، بڑے عزم اور ہمت والے تھے. ان کے پورے خاندان میں ان کا جو قبیلہ تھا ان میں سے بہت سارے لوگ کیا ہے مرتد ہو گئے. بڑی محنت کی لوگوں کو اسلام میں دوبارہ لانے کے لیے. سن 12 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا. عام طور سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ غسل واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ غسل واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ کوئی آدمی غسل کر لے اگر وہ اسلام میں داخل ہو. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے لیکن آپ نے کسی کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا. ایسے ہی معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، تب بھی یہ نہیں کہا کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان سے غسل کرانا. بہرحال تو غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ واجب ہے. المهم یہ الاقل کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو، کم سے کم اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے. آگے کی روایت ہے وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کیا ہے، غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس میں بھی اختلاف موجود ہے کہ آیا غسل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ جو روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں جمعے کے دن غسل کرنے کے متعلق، وہ اسی بات کا پتہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، ایک روایت تو یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک روایت بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ آپ نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن آنا چاہے، جمعے کے لیے آنا چاہے تو وہ غسل کرے۔ وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اغتسلوا یوم الجمعہ واغسلوا رؤوسکم، کہ تم لوگ جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھلو، وَإِن لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ تم جنبی نہ بھی ہو، اگرچہ تم جنبی نہ بھی ہو تب بھی غسل کرو اور اپنے سروں کو دھلو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ حق اللہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یغسل راسہ وجسدہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر مسلم پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہر 7ویں دن ان یغتسل فی کل 7 ایام، کہ ہر 7 دن پر کیا ہے، وہ غسل کرے اور اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اور اپنے جسم کو دھلے۔ تو بہرحال ان تمام روایات کی بنیاد پر زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور بغیر کسی ویلڈ ریزن کے غسل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس میں معاملہ آتا ہے کہ غسل کب کیا جائے، غسل کب کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں زیادہ بہتر اور مناسب بات یہ ہے کہ آدمی جمعے کے دن، جمعہ آنے سے پہلے غسل کرے، جمعے میں آنے سے پہلے غسل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مسجد میں جب آنے کا ارادہ کرے اس سے پہلے وہ غسل کرے۔ تاہم اگر کوئی آدمی فجر کے بعد بھی غسل کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا، اس سے پہلے آپ کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشہور صحابی ہیں۔ ابو عبداللہ یا ابو سعید آپ کی کنیت ہے، اور ابو سمرہ بن جندب الفزاری کہا جاتا ہے، الفزاری کہا جاتا ہے۔ کوفہ کے اندر رہے اور بصرہ وغیرہ کے گورنر بنائے گئے، اور کثرت سے بصرہ میں جو لوگ تھے کثرت سے حدیث بیان کرنے والوں میں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اور اس میں گرامی موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کثرت سے نہیں یاد تھی، اور 58 ہجری میں یا 59 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 58 یا 59 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعے کے روز جس نے وضو کیا، جمعے کے روز جس نے وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا،
اور جمعے کے دن جس نے غسل کیا اس نے بہت بہتر اور اچھا عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا اور وضو کرنا یہ بھی کافی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن آدمی غسل کرے۔ اسی روایت کی بنیاد پر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اس روایت میں اولن تو کلام ہے، بہت سارے محدثین اس روایت کو صحیح نہیں مانتے، قابل قبول نہیں مانتے، لیکن بہرحال بہت ساری سند مل کر کے روایت قابل قبول ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ دوسری جو روایات ہیں وہ اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہیں، دوسری جو روایات ہیں وہ اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہیں، اس لیے جمعے کے دن غسل کرنے اور غسل کے واجب ہونے والی بات زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد روایت ہے کہ کیا جنوبی آدمی یعنی جسے نائٹ فال ہو گیا ہو یا جس نے ریلیشن بنا رکھا ہو تو ایسا آدمی ایسی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ روایت دیکھتے ہیں، وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، چوتھے خلیفہ ہیں آپ اور بہت مشہور خلیفہ ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ جنبی نہ ہوتے، جب تک کہ آپ جنابت کی حالت میں نہ ہوتے تب تک آپ ہمیں قرآن پڑھاتے رہتے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے جنابت کے، جب آپ کو جنابت پہنچ جاتی تو آپ ایک حرف بھی نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ روایات جو موجود ہیں ان روایات میں کلام کیا گیا ہے۔ ایک راوی عبداللہ بن سلیمہ المرادی الکوفی ہے اس روایت کے اندر، اور اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، محدثین کی عدالت میں یہ راوی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اتنی روایات وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں اور ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور دوسرے کئی صحابہ کا عمل یہ سب مل کر کے یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہی بات اللہ کی توفیق سے زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جنابت جب ہو یعنی آدمی کو سیکسول ڈسچارج ہوا ہو یا ریلیشن بنایا ہو تو جب تک غسل نہ کر لے اسے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں حرام ہے پڑھنا، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو حرام ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ المهم یہ ہے کہ قرآن ایسی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے کی روایت دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود وللاربعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی اس سے ریلیشن بنائے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے ریلیشن کے لیے اور پھر دوبارہ آنا چاہے، ثم اراد ان يعود، پھر دوبارہ آنا چاہے، دوبارہ ریلیشن بنانا چاہے، فلیتوضا بینہما وضوءا، تو اسے چاہیے کہ دونوں ریلیشن کے درمیان میں وہ وضو کر لے، یعنی ایک مرتبہ ریلیشن بنا چکا ہے دوبارہ آنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اور امام حاکم نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فَإِنَّهُ
انشتو للعودی کہ دوبارہ ریلیشن بنانے کے لیے وضو کر لینے سے ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی، نشاط ہو جاتا آدمی اور فرتیلا ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ ہے گویا کہ آدمی اگر ایک وقت میں 2 مرتبہ ریلیشن یا اس سے زیادہ ریلیشن بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اسے چاہیے کہ وضو کر لے. وللاربعاتی اور اربعہ نے روایت کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اربعہ سے مراد وہی ہیں امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. اس میں یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے، یعنی آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی، آپ نہ غسل کرتے نہ وضو کرتے اور ایسے ہی پانی کو ہاتھ لگائے بغیر آپ سو جاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے پہلے کی روایت اور شاید گزر چکی ہو یعنی وہ ہو جس میں یہ ہے کہ نہیں گزر چکی ہے، جس میں یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا ایرقد احدنا وهو جنب، کہ ہم میں سے کوئی آدمی سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو یعنی اسے غسل کی ضرورت ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سو سکتا ہے جب وہ وضو کر لے. تو وضو کرنا بہتر ہے، افضل ہے. آدمی کو چاہیے کہ ریلیشن بنانے کے بعد وہ وضو کر کے سوئے اگر وہ غسل نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ بغیر غسل کے بغیر وضو کے وہ سو جائے، جیسا کہ یہ روایت ہے. اور اس روایت کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، معلول ہے. یہ روایت کیا معلول ہے، اس میں علت ہے، یعنی ایسی روایت صحیح نہیں ہوتی ہیں. لیکن دوسرے محدثین نے اس کی بہت سارے روٹ سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، اس بنیاد پر اسے قابل قبول مانا ہے اور یہی بات زیادہ درست ہے. خلاصہ کیا ہے اس کا، سمرائز کیا ہے کہ آدمی ریلیشن بنانے کے بعد اگر وضو کر کے سو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو ویسے بھی سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر ہے وضو کر کے شرمگاہ کو دھل کے سوئے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا تھا غسل فرجک ثم توضا، اپنی شرمگاہ کو دھل لو اور اس کے بعد وضو کر کے سو جاؤ. اب یہاں پر غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی پاکی کا غسل کیسے کرے، آدمی پاکی کا غسل کیسے کرے. یہ روایت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. روایت دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسح بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. آئیے ہم اس کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنابت کا غسل کرتے تو اس طریقے سے اسٹارٹ کرتے تھے، اس طریقے سے شروع کرتے تھے. پہلے ہاتھ دھوتے، پہلے کیا ہے آپ ہاتھ دھوتے دونوں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے، یعنی ہاتھ کو دھلتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھلتے، ثم یتوضا، پھر آپ وضو کرتے، اور بعض روایت میں ثم توضا فتوضا وضوءه للصلاة،
آپ ویسے ہی وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. آپ وضو کرتے ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعه فی اصول الشعر، پھر آپ پانی لے کر کے بالوں کی جڑوں میں کیا ہے پانی کو پہنچاتے، بالوں کی جڑوں میں پانی کو پہنچاتے. پھر 3 چلو پانی بھر کے سر پہ ڈالتے تھے، 3 چلو یعنی پانی لے کر کے جو بھی برتن وغیرہ اسے پھر سر پر ڈالتے، پھر سارے جسم پر کیا ہے آپ پانی ڈالتے. ثم غسل سائر جسده یا فاض على سائر جسده، پھر آپ سارے جسم پر پانی بہاتے، پھر دونوں پاؤں کو دھوتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور الفاظ جو ہے وہ امام مسلم کے ہیں. اور بخاری اور مسلم نے ہی میمونہ بنت حارث، ان کا ذکر ہو چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، کہ ان سے روایت کیا بخاری اور مسلم میں، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخصوص عضو کو یعنی پرائیویٹ پارٹ کو، شرمگاہ کو پر پانی ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے اسے دھوتے اور ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے مل لیتے اور صاف کرتے. اور یہ دوسری روایت میں اس طرح ہے، پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طریقے سے صاف کرتے. اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا مگر آپ نے اسے واپس لوٹا دیا اور بدن پر جو پانی رہ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کر دیا. آئیے آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیسے جنابت کا غسل کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ پاکی کا غسل کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہاتھ کو دھل لیجیے، آپ اچھے سے ہاتھ کو اچھے سے دونوں کو دھل لیجیے. ہاتھ دھلنے کے بعد پرائیویٹ پارٹ کو، شرمگاہ کو دھل لیجیے. بہت ساری چیزیں اس وقت موجود ہے، صابن ہے، شیمپو وغیرہ، جس بھی چیز سے چاہیں آپ شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھل لیا جائے. شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر ہاتھوں کو مٹی وغیرہ، جیسے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مٹی وغیرہ سے دھل لیا جائے. اس زمانے میں یہی صابن کا کام کرتی تھی مٹیاں، لیکن اب الحمدللہ بڑی کشادگی اللہ نے کر دی ہے تو صابن وغیرہ سارے لوگوں کے باتھ روم میں موجود ہیں. شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھل لیا جائے. پھر جیسے نماز کے لیے وضو آدمی بناتا ہے ویسے وضو بنائے، ساری کی ساری چیزیں مطلب مکمل جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے ویسے وضو بنائے، اسے کیا ہے وضو بنائے. پھر اس کے بعد پانی لے کے سر پہ ڈالے اور اس طریقے سے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانے کی کوشش کرے. عورتیں جو چوٹی کی ہوئی ہوں اور چوٹیاں اچھے سے باندھی ہوئی ہوں وہ اس حکم سے مستثنا ہے، ان کو یہ نہیں کرنا. آگے روایت آ رہی ہے. تو بالوں کی جڑوں تک کیا ہے پانی پہنچایا جائے. پھر پانی لے کر کے سر پہ 3 مرتبہ، پھر پورے بدن پہ کیا ہے پانی ڈالا جائے، پورے بدن پہ پانی ڈالا جائے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دلک کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی جگہ کیا ہے خشک نہ رہنی پائے، بدن کو اچھی طریقے سے مل لیا جائے. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں غسل کر رہے تھے اس سے تھوڑا سائڈ میں ہوئے اور آپ نے پاؤں کو دھلا چونکہ اس زمانے میں مٹی وغیرہ ہوتی تھی. اس وجہ سے اگر آدمی پورا وضو کر لیا ہے شروع میں تو اسے الگ سے پانی سے پیروں کو دھلنا ضروری نہیں، الا ہے کہ اگر اسے اندازہ ہو کہ پیروں میں کچھ لگا ہوا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ایک الگ سی بات ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے جنابت کا غسل کیا جائے گا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے رومال لے کر آئیں جس سے بدن کے پانی کو سکھایا جا سکے، پوچھا جا سکے بدن کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹا دیا اور اسے نہیں لیا، لوٹا دیا آپ نے اور اسے نہیں لیا اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنا، اس طریقے سے پانی کو جھاڑنا شروع کر دیا، پانی کو جھاڑنا شروع کر دیا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غسل جنابت کس طریقے سے کیا جائے گا کہ آدمی ہاتھ کو دھل لے، ہاتھ کو دھلنے کے بعد شرمگاہ کو دھلے، شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھل لے اور پھر جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں ویسے وضو بنائے، سر پہ پانی ڈالے، بالوں تک پہنچائے اور اسی طریقے سے پورے بدن پہ پانی ڈالے اور اچھی طریقے سے بدن کو مل لے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائیں. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. کوئی جو روایت ذکر کر رہا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عورتیں
جو ہے چوٹیاں اگر کی ہوئی ہیں اور جنابت کا غسل انہیں کرنا ہے تو کیا چوٹیوں کو کھولنا ضروری ہے یا بغیر کھولے ہوئے غسل کیا جا سکتا ہے؟ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ وفي رواية وللحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال باندھ لیتی ہوں، یعنی باندھ لینے کا مطلب جو چوٹی وغیرہ کی جاتی ہے اچھی طریقے سے چوٹی کر لیتی ہوں۔ کیا جنابت کے لیے جب جنابت کا غسل کروں تو اس کو کھولنا ضروری ہے؟ اور ایک روایت میں کہ جب حیض کا غسل کروں، یعنی حیض سے پاکی کا غسل کروں تو کیا اس کا کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لو، یعنی پوری چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اس پر 3 مرتبہ پانی ڈال لینا یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا جنابت کے غسل کے لیے اگر چوٹیاں بدھی ہوئی ہوں تو اس کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی کہا گیا حیض کا کہ حیض کے لیے بھی کہ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حیض کے لیے بھی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے، زیادہ درست بات یہ معلوم ہو رہی دوسری روایت جو بالکل واضح ہیں کہ ایسے موقع پر جب عورت حیض کا غسل کرے گی، حیض سے پاکی کا غسل کرے گی تو چوٹیوں کو کھول لے، کیونکہ کئی دنوں تک کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہر دم پیش آتا ہے، یعنی جنابت کا ایک دن میں کئی مرتبہ پیش آ سکتا ہے، تو یہ مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے۔ لیکن مینسس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیش آتا پورے مہینے میں عام طور سے، تو اس میں کیا ہے عورت اپنی چوٹیوں کو کھول لے جب حیض سے پاکی کا غسل کرے۔ دوسری روایات اس کو بالکل واضح کرتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے کی روایت وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسجد کو حلال نہیں قرار دیتا ہوں، یعنی مسجد میں آنے کو جائز نہیں قرار دیتا ہوں کن لوگوں کے جو حیض، ایسی عورتیں جو حیض سے ہوں یا وہ لوگ جو جنابت کی حالت میں ہوں، جو جنابت کی حالت میں ہوں، یعنی ایسے لوگوں کا ایسی عورتوں کا جو حیض کی حالت میں ہوں اور جو جنابت کی حالت میں مرد و عورت ہوں، مسجد میں داخل ہونا، انٹری کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے مسجد میں نہ ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ گزرنا یا ضرورت کے وقت تھوڑا ٹھہرنا یہ جائز ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے چٹائی لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ الا عابری سبیل، کہ کوئی آدمی اگر گزر رہا ہے، جنبی ہے اور گزر رہا ہے تو وہ گزر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ گزر سکتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حد تک مسجد کا استعمال کرنا حیض والی عورتوں کو اور اسی طریقے سے جنابت والے مرد و عورت کو جائز اور درست ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ المهم یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مسجدوں سے ایسے لوگ گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں قیام کرنا، وہاں ٹھہرنا یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے وعنها رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، متفق علیہ۔ وزاد ابن حبان کی وتلتقی
ایدینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے کیا ہے ملتے تھے، حالانکہ ہم کیا ہے جنابت کا غسل کر رہے ہوتے، ہم جنابت کا غسل کر رہے ہوتے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک ہی برتن سے، ایک ہی ٹب سے، ایک ہی وقت میں میاں بیوی کا جنابت کا غسل کرنا جائز اور درست ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ ہاتھ کیا ہے ٹچ ہو جاتا تھا، ظاہر سی بات ملانے میں ہاتھ کیا ہے دونوں کا ٹچ ہو جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے وضو غسل پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، اور ایسا کرنا جائز اور درست ہے، ایسا کرنا جائز اور درست ہے، دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا۔ آگے کی روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرة جنابہ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواه ابو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ نحوه وفيه راو مجهول۔ یہ روایت آخری روایت ہے اس باب کی، اس چیپٹر کی آخری روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بال کی تہ میں، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو، اس لیے بالوں کو اچھی طرح سے دھویا کرو اور جسم کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کرو، مل مل کر کے کیا ہے جسم کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرو جب جنابت کا غسل کر رہے ہو۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے اور ترمذی نے، اور دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد نے بھی ایسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور اس میں ایک راوی مجہول ہے جس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ثابت نہیں، جس میں یہ ہے کہ ہر بال کے نیچے کیا ہے جنابت ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ جنابت کا غسل کافی احتیاط سے کیا جانا چاہیے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، سوکھا نہ رہنے پائے۔ اس طریقے سے آج کا یہ باب الغسل و حکم الجنوب یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد کتاب الطہارہ کے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں، ایک باب التیمم اور دوسرا باب الحیض، اور اس میں زیادہ روایات نہیں ہیں، انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں یہ دونوں باب جو ہے ہم کور کر سکتے ہیں۔ اور آج کا درس مکمل ہوا، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ جی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ رب العالمین۔ جی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کو گروپ میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ایویڈنس اور دلیل کی بنیاد پر کرنے والے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔